کچھ باتیں ایسی ہیں آپ یقین کریں کہ جن کو ڈسکس کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، یعنی باتیں کرتے ہوئے انسان تکلیف میں آ جاتا ہے۔ جو کچھ 2-1 دن پہلے موٹر وے پہ ہوا ہے، زندہ جاوید اور روح رکھنے والے معاشروں میں یہ کام نہیں ہوتے۔ ہمیں اس بات سے اتفاق ہے کہ اسلام نے تو بہت پہلے کہہ دیا کہ عورت سفر کرے تو محرم کے ساتھ کرے، یہ بہت پہلے کہہ دیا، یہ تو بات اپنی جگہ طے ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم تو نہیں نہ بستے یہاں، اور کوئی ایسا تو نہیں کہ لا قانونیت ہے، اتنا بڑا محکمہ ہے پولیس کا، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں یہ لوگ؟ اگر کہیں کہ جرم ہو گیا اور ہم غافل تھے تو پھر بھائی غفلت کی تو بہت بڑی سزا ہے۔ کس بات کے لیے اتنا کچھ دیا جاتا ہے، تنخواہیں دی جاتی ہیں؟ اور میں کوئی زیادہ پر امید نہیں تھا بہت ساری چیزوں سے، اور میں بڑی دیر پہلے سے کہہ رہا ہوں ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے لوگ بھی کسی بھی ایک نقطے سے آ کے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ کوئی ایک نقطہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی کسی گورنمنٹ کی کمزوری، تو اس پہ ذرا واہ بلے تھوڑی دیر کے لیے ہو جاتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ الا ماشاءاللہ ہماری اپوزیشن نے بھی حکومتوں کو کسی طرف مائل کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ اور میں تو بڑا پیچھے سے بات کرتا ہوں کہ وہ جو 300 کے قریب لوگ جل گئے تھے کراچی میں، ان کا انصاف ہو گیا؟ جو لاہور میں دن دہاڑے 14 لوگ قتل کر دیے گئے تھے، ان کا انصاف ہو گیا؟ وہ جو معصوم بچے ان کے سامنے سائیوال میں ان کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کا رزلٹ نکل آیا؟ تو پیچھے سے جو حکومتیں چلی آ رہی ہیں آج تک کسی بھی مجرم کو باقاعدہ سزا نہیں دی جاتی۔ اگر سزائیں دی جائیں تو جرم بند ہو جائیں، سزا نہیں دی جاتی، مجرم کو پتہ ہوتا ہے میں نے چھوٹ جانا ہے۔ تو اب بھی یہی ہوگا، آپ یقین کریں جب میڈیا نے یہ خبر بریک کی ہے تو شرم سے سر جھک گیا ہے کہ یار اس وطن میں یہ حال ہوگا جو وطن کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اس وطن میں یہ حال ہوگا جہاں ریاست مدینہ بنانے کے دعوے کیے جاتے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں کہ کوئی جنگل ہے، یعنی ایک ایسا روڈ جو مصروف ترین روڈ ہوتے ہیں جن کو آپ نے جدید طرز میں بنایا ہے۔ خدا ہمیں سمجھ دے اور کچھ ہم ووٹ دیتے وقت عقل کا استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ اس وطن پر اپنا رحمت کی برکھا برسا دے، اور ہمیں شعور آ جائے کہ ہمارے ہر دکھ اور درد کی اگر دوا ہے تو وہ نظام مصطفیٰ ہے۔ اگر یہ سمجھ ہمیں آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی ساری چیزیں، میں اپنی طرف سے کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ فیض نے ایک بات کی تھی، ایک اس نے نظم کہی تھی، اور مجھے کل بڑی یاد آئی۔ اس نے نا شاید وہ سارا پیچھے سے لگ کے، وہ جب لوگ بیچے تھے ایک سابق ڈکٹیٹر نے، کچھ عورتیں بھی بیچی تھیں، کچھ بچے بھی بیچے تھے، پشاور ایئرپورٹ پہ کچھ لوگوں کی داڑیاں اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں نے صاف کر کے امریکہ کے ہاتھوں پیسے لے کے لوگ بیچے تھے۔ وہاں سے شاید اس نے بات شروع کی اور آج کے اس موقع تک وہ لایا تھا۔ اس نے کہا تھا جس دیس میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، اور جس دیس میں قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں۔ ایم این اے آئے، وزیر آئے گنڈے کی ضمانت کرانے، تو فیض کہتے ہیں کہ جس دیس میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیس میں قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیس میں کوٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، اور جس دیس میں منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو۔ اور بتا تیرے بارے میں کیا لکھ دوں؟ خود کہہ رہا ہے کہ سنا ہے تیری سفارش بڑی ہے، تیرے نوٹ بڑے ہیں، تو بتا تیرا کیا فیصلہ لکھنا ہے۔ ہائے ہائے، شاید اس سے درد نہیں ٹپکتا، اس سے بے حسی ٹپکتی ہے جملوں سے۔ جس دیس میں کوٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیس میں قاضی منشی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیس کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں، جس دیس کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں، جس دیس میں جان کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی، سائیوال میں گولیاں ماری جائیں بچوں کے سامنے، جس دیس میں جان کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی، جس دیس میں حاکم ظالم ہوں سسکی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیس کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، جس دیس کی گلیوں کوچوں میں
ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، اور جس دیس میں بنتے حوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیس میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیس کے ہر چوراہے پر دو چار بھکاری پھرتے ہوں، اور جس دیس میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں، اور جس دیس میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیس میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیس میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، اور سنو، جس دیس میں عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، اور جس دیس میں سادہ لو انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، تو پھر فیض کا فتویٰ سنو۔ فیض کہنے لگے جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، اور جس دیس کے سادہ لو انسان وعدوں پر ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اور اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ اس دیس کے ہر ایک حاکم کو پھر سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ یہ سنو فیض کا فتویٰ، کیا تماشا ہے۔ اور تم سویرے اٹھتے اور اٹھ کے کہتے ہو کمیٹی بنا دی ہے۔ پوچھو اس ماں سے جس کی بیٹی سرے بازار رسوا کر دی گئی، اس باپ سے پوچھو وہ کس طرح انٹرویو دے گا اس کا بھائی، اور جب کچہری میں بلایا جائے گا اور جب سوال و جواب کیے جائیں گے، اور تمہارے تو پولیس کے اہلکار کہہ رہے ہیں وہ بی بی پہلے نکلی اکیلی کیوں، یہ تم جواب دے رہے ہو۔ اور کسی دانشور نے کہا تھا جس مقتول کا قاتل نہ ملے اس کا قاتل حکمران ہوتا ہے۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں پر تیری رہبری کا سوال ہے۔ کیا تماشا بنایا ہوا ہے، روز ایک کمیٹی نہیں بن جاتی ہے۔ بتاؤ کہاں ہیں وہ جو فیکٹری میں مزدور جلے تھے، بتاؤ ان کے مجرم کہاں ہیں۔ بتاؤ جو لاہور میں 14 لاشیں گری تھی، 16 لاشیں گری تھی، ان کو کس نے مارا؟ وہ جانوروں کا خون تھا جہاں دل کیا بہا دیا۔ وہ سائیوال میں جو میاں بیوی مار دیے گئے تھے، کیا وہ اس دھرتی کے پالے نہیں تھے؟ کوئی پرسان حال نہیں ہے یہاں، کسی کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کدھر ہے وہ مجرم، کہاں تم نے ان کو سزائیں دی؟ آؤ میدانوں میں بات کرو، اور یاد رکھنا اگر تم جواب نہ دو تو پھر ہمارے پاس جواب ہے۔ پھر ہمارے پاس جواب ہے کہ جس مقتول کا قاتل نہ ملے اس کا قاتل، پھر ہمارے پاس جواب ہے۔ خدا سے ڈریں۔ اور میں نے بہت پہلے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، ہمیں کوئی امید نہیں تھی، ہمیں پہلے بھی پتا تھا کہ نمبر پلیٹیں بدلی ہیں، انجن تبدیل نہیں ہوئے، اور نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں نہیں ہوتی، کوئی تبدیلیاں آیا کرتی۔ ہماری تبدیلی بس ایک بات میں ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کا نظام نافذ کر دیا جائے، بس اس کے علاوہ کسی اور جگہ گزارا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر میں بڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں، میں نے تو صحابہ کرام کی بے ادبیوں پہ بھی کہا تھا کہ میں کسی اور کو بھی اس کا مجرم قرار نہیں دیتا، اس کی مجرم حکومت ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں؟ ویسے آپ کو بڑا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسے کتنے ہیں، ویسے آپ کو بڑا پتہ چل جاتا ہے کہ فلانے ادارے نے کہا ہے کہ فلانا لیڈر مقبول کتنا ہے، ویسے آپ کو ادارے گن گن کے بتا دیتے ہیں کہ کس کے کتنے بندے ہیں اور کون کتنا مقبول ہے۔ یہ نہیں آپ کو ادارے بتاتے کہ مجرم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں آپ کو خفیہ ایجنسیاں بتاتی ہیں کہ ملزم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں بتایا جاتا کہ فتنہ اور فساد برپا کرنے والے لوگ کہاں ہیں۔ باقی ساری باتیں آپ کو آپ کے تعلق کی لوگ کھول کھول کے بیان کر دیتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں، حکومت وقت سے بھی کہتا ہوں کہ اب دیر نہ کرو، ورنہ یہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں، قبر میں جائیں گے، لوگوں کے ہاتھ ہوں گے، تمہارے گریبان ہوں گے، اور تمہاری پشتوں پہ جھنڈے لگے ہوں گے کہ تم غدار تھے، پشتوں پہ جھنڈے لگیں گے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو اللہ سے ڈر جاؤ، وقت ہے، واپس لوٹ آؤ، ابھی تو ٹائم ہے، تمہیں معافی مل سکتی ہے۔ اور یہ کوئی بھی پچھلی اس سے پچھلی حکومت کوئی بھی ایسی نہ بنے کہ جناب ہم بڑے اچھے تھے تو یہ ایسے ہیں۔ میں گنوا چکا ہوں کہ کہاں سے قتل ہوتے آ اور کس حد تک ہوتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔